نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا فرمایا، اور بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ہم کو اپنا حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو زندگی ہم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزارنی ہے۔ اس زندگی میں ہمارے اندر بہت سی تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں ہمارے حالات کے ساتھ ساتھ۔ کبھی ہمیں خوشیاں ملتی ہیں، کبھی ہمیں کوئی غم ملتا ہے، کوئی پریشانی ملتی ہے۔ ان سب حالات کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ایک مستعدی چاہیے ہوتی ہے، ایک اویئرنیس کے ساتھ ساتھ کانشیسنیس کہ جی ہم کہیں پھسل نہ جائیں، کہیں گر نہ جائیں۔ تو یہ اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تذکروں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہیں اور اپنا ایک دینی مزاج رکھیں۔ تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی، اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے، اور جیسے کہ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں اور لوگوں پہ اب آشکار ہوتا جا رہا ہے، جو ایون کفار ہیں ان کے اوپر بھی، کہ ایک خاص طبقہ جو ہے اپنے خاص مقاصد حاصل کرنے کے لیے مختلف نیریٹیوز بناتا ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کے اندر وہ کام کر دیے جاتے ہیں۔ کہیں قتل و غارت ہوتا ہے، کہیں حملہ ہوتا ہے، اور کہیں قتل و غارت اور حملے کو جائز قرار دے دیا جاتا ہے، اور کہیں دہشت گردی قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ان کے اوپر یہ حقائق کھل رہے ہیں کہ دنیا میں سب چیزیں ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری عقلوں کو، ہمارے ایمان کو حفاظت کے اندر رکھیں۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایمان کے اوپر اور اسلام کے اوپر مستعدی کے ساتھ چلیں، پوری فکر مندی کے ساتھ چلیں۔ تو اسی سلسلے میں یہ بات ہوگی، تقی عثمانی صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنے والا فرما دیں، گناہوں سے بچتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ جائے گی۔ دوسرا، ہمارے اوپر سے پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ تیسرا، جو پریشانیاں ہمارے اوپر امتحان کے لیے آئیں گی، آزمائش کے لیے آئیں گی، ان پہ اللہ تعالیٰ ہم کو پورا بھی اتار دیں گے۔ تو آج ہم بات فلسطین سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہم نے ابھی کی، ان کے کانٹیکسٹ کے اندر ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ کوئی بھی جو دنیا کے اندر واقع ہوتا ہے بے مقصد نہیں ہوتا، اس میں اپنا ضرور ہمیں سبق تلاش کرنا چاہیے۔ تو دو آیتیں ہم نے سورہ ذاریات کی اور سورہ روم کی بیان کی تھیں، اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور سورہ روم میں اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کے پیدائش اور تمہاری زبان اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تو ہمیں اگر آنکھیں بند کر کے زندگی گزاریں گے تو دنیا ہی دنیا نظر آئے گی ہر جگہ، یعنی قلب کی آنکھیں بند کر کے۔ اور اگر قلب کی آنکھیں کھول کے زندگی گزاریں گے تو ہر جگہ اس دنیا کے واقعات میں، حالات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم نظر آئے گا، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان کی معرفت ہمیں ملے گی، اور ہمیں اپنی زندگی درست کرنے کی توفیق ملے گی۔ فلسطین اور اسرائیل کے تنازع میں ہمارے لیے اسباق ہم پہلے ان کو ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں۔ آج ایک سمری دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا بھر کے مومنین کا آپس میں جذباتی تعلق ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اگر یہ تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان کمزور ہے۔ تو اب بہت سے مسلم ممالک کے اندر جو میڈیا ہے وہ اس چیز کو کور نہیں کر رہا، اور جب میڈیا اس چیز کو کور نہیں کرتا تو جو لوگ اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں الجھے ہوئے ہیں انہیں سرسری سی خبر ہوتی ہے کہ ہاں بھی غزہ کے اندر جنگ ہو رہی ہے، لیکن کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، کس طرح کے وہاں پہ حالات چل رہے ہیں، وہ باتیں ڈیٹیل میں ان کو نہیں پتہ چلتی، تو اس لیے ان کے وہ جذبات نہیں بن پاتے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے، لیکن یہ کہ ان کو خبر رکھنی چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کی، اپنی باقی مصروفیات کو ایک طرف رکھتے ہوئے کم سے کم اپنی امت کے بارے میں کچھ خبر گیری کرتے رہنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے ان خبروں کو روکا ہوا ہے ان کے ایمان یقیناً کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس جہاد میں بہت بڑی قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ 17,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 7-8 ہزار بچے ہیں، عورتیں اور بوڑھے اس کے علاوہ ہیں۔ وہاں پہ کوئی خوراک نہیں ہے، وہاں پہ دوائیں نہیں پہنچ رہی ہیں، وہاں پہ ڈاکٹر بے بس ہیں، جو آپریشن اور ایمپوٹیشن یعنی ہاتھوں کاٹے جا رہے ہیں وہ سب بغیر انستھیزیا کے ہیں۔ ٹھیک ہے، خود سوچ لیں کہ اگر کسی کا خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ کاٹنی ہے، ہاتھ کاٹنا، انستھیزیا نہیں ہے بھی بچہ،
تو بس اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کو صبر نصیب فرمائے، ان کو بہترین جنتیں نصیب فرمائے، اور جو زندگی ہے اس میں بہترین خوبیاں نصیب فرمائے، بہت مقربین میں فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو۔ انہوں نے چاہے وہ مجاہدین ہیں چاہے وہ فلسطینی شہری ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کو ثابت کر کے دکھا دیا، وہ ڈگمگائے نہیں، وہ اس تمام تر مشکل میں بھی یہ کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ، اور ان کی کچھ وہ باتیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے اللہ کافی، دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا، ہمارے ساتھ صرف ہمارا رب کھڑا ہوا ہے۔ تو ان کی ان باتوں سے بہت سے جو اچھے دل والے یورپین یا کرسچنز ہیں وہ متاثر ہو کے اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں اور کنورٹ بھی ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو ذریعہ بنا دیا اسلام کو دیگر لوگوں تک پہنچانے کا۔ تیسری بات یہ کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے پر کوششیں شروع کر دیں، کیونکہ دیکھیں انہوں نے تو اپنا ایمان ثابت کر دیا، ہم لوگ بہت کمزور ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قرآن شریف کے اندر ایک آیت ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں آزمائش کے طور پہ ان کو رزق کھلا دیتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں بڑی عزت دے دی، اترانا شروع کر دیتے ہیں، مطلب ہمارے اعمال سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ ہم کو بہت نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ہمارے اعمال میں کیا رکھا ہے، وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرے میں دیے جا رہے ہیں۔ تو وہ یہ نہیں سوچتے شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو شکر گزاری میں اپنے گناہوں کو اور چھوڑیں اور نیک عمل کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری طرف فرماتے ہیں کہ جب میں ان کو آزمانے کے لیے ان کے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے میری اہانت کر دی، مجھے میرے رب نے بے عزت کر دیا۔ تو وہاں پر یہ نہیں سوچتے کہ میرے اعمال کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے اور میں اپنے اعمال ٹھیک کر لوں، یا میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، مجھے آزما رہے ہیں کہ میں صبر کر پاتا ہوں کہ نہیں، ٹھیک ہے میں جزا فضا شروع کر دوں تو یہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی اور بغاوت کی علامت ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں لوگوں کا رویہ کہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو نعمتیں مل جائیں تو اترانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتے، اور اگر اللہ تعالیٰ وہی نعمتیں ان سے چھین لیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا، اپنے گناہوں کی طرف نظر نہیں جاتی اور صبر کی طرف خیال نہیں جاتا۔ تو یہ ماں کی کمزوری کی نشانی ہے۔ بہت مشکل حالات دجال کے دور میں آنے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقریباً اس طرح کے حالات اس وقت فلسطین کے اندر ہیں، غزہ میں خاص طور پہ، کہ ان میں سے جو سمجھے غداری کر کے حماس سے اور فلسطینیوں سے اسرائیل کا ایجنٹ بن جائے تو اس کو تو ساری چیزیں مل جائیں گی، خوراک بھی مل جائے گی، ٹھکانہ بھی مل جائے گا، امن بھی مل جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو نہیں کرے گا ایسا اس کے لیے خوراک بھی بند ہے، اس کے اوپر بمبارڈمنٹ ہے، اس کے اوپر آگ ہے، تو اس کے اوپر اس دنیا کو جہنم بنا دیا گیا ہے۔ تو دجال یہی کرے گا، اس کے ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، سارے وسائل اس کے پاس ہوں گے اور اس کے علاوہ کسی کے پاس وسائل نہیں ہوں گے۔ تقریباً وہی حالات اس وقت غزہ کے اندر ہیں، لیکن وہ لوگ ثابت قدم ہیں، اور خدا نخواستہ یہ حالات اگر بقیہ امت کے اوپر آئے تو کچھ پتہ نہیں، ہم لوگ بڑے آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں، بڑی آسائش والی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں سے بے خبر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، نہ صبر کی توفیق، اکثر کی بات کر رہا ہوں، یقیناً بڑے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، عوام کی اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ایمان کے اوپر کیسے کیسے چیلنج آ جاتے ہیں۔ تو ابھی سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے مشائخ کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں، قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کریں، اہل اللہ کی باتیں سنیں، ان کے واقعات سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق بنائیں اور دنیا کی محبت کو اپنے دل سے کم کریں، اس سے گناہ بھی کم ہو جائیں گے، اور جو گناہ ہو رہے ہیں ان پہ توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ چوتھی چیز وہن سے بچیں۔ وہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی تھی کہ دنیا کی محبت میں دنیا کی زندگی کا حریص ہونا، کم و بیش مفہوم یہ تھا، اور موت سے ڈرنا، موت کو برا سمجھنا۔ تو مسلمان تو دنیا کے اندر ایک عارضی زندگی گزارنے آیا ہوتا ہے، اس زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر لے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مسلمان کا مقصد ہوتا۔ تو موت کو تو گلے لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا دن ہے۔ تو اب مسلمانوں میں یہی چیز کم ہے، عرب لوگ، ہم سب کس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم نے فلسطینیوں کی حمایت کے اندر کوئی عملی ایک قدم اٹھایا تو ہمارے پیسے روک لیے جائیں گے، ہمارے اوپر حملے کر دیے جائیں گے، ہمارا امن خراب ہو جائے گا، ہم جن آسائشوں میں عیاشیوں میں بیٹھے ہوئے وہ چھن جائیں گی، تو اس لیے ان کو مرنے دیں۔ نعوذ باللہ، ہم اپنی عیاشیوں کو خراب نہیں کرتے، اس کے لیے ہمیں اگر اسرائیل کو خوش رکھنا ہے، امریکہ کو خوش رکھنا ہے تو ہم چپ کر جاتے ہیں۔ تو یہ وہن ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب مسلمانوں پہ ایسا ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہے، چاہے وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو تو مسلمانوں کو ایک آواز بن کے، ایک متحد قوت بن کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز یہ تھی کہ ہم خود غفلت سے جاگیں۔ بہت باتیں ہو گئیں، بہت زندگی کے اندر مال کمانے کی ترکیبیں اور خواہشیں
ظاہر ہو گئی، لیکن شاید ہمیں وہ مال کمانے کا وقت بھی نہ ملے۔ اگر دجال کے دور شروع ہو جائے، اگر وہ وقت شروع ہو جائے تو مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ دنیا کے اندر جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں تیزی سے، آپ دیکھیں انارکی پھیلتی جا رہی ہے۔ اب جنگیں اس طرح سے ممنوع نہیں رہیں جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی جنگ ہو رہی ہوتی تو تمام ممالک شامل ہو جاتے تھے روکنے میں یا کرنے میں۔ اب یوکرین کی جنگ بھی ہو رہی ہے، اسرائیل کے اندر بھی ہو رہی ہے، کہیں اور بھی شروع ہو سکتی ہے۔ تو دنیا اب عادی ہوتی جا رہی ہے ان جنگوں کی نا، اور پبلک جو ہے وہ لیس امپاورڈ ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی کہ اب اس وقت غزہ کے حق کے اندر بہت سے کفار ممالک کے اندر لاکھوں کے جلوس نکل رہے ہیں کہ جی جنگ بندی کی جائے، لیکن ان کی حکومتیں جو ہیں وہ اس پہ کوئی رول ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کے الیکشنز وغیرہ یہ سب زائنز جو ہیں یہ پروموٹ کرتے ہیں، تو وہ ان کی محتاج ہیں، تو ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ تو ہم اس غفلت سے جاگیں کہ وقت تیزی سے بدل رہا ہے، زندگی کو بامقصد بنائیں کہ کس طرح ہم زندگی کو اس طرح گزار سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہم کو صلاحیتیں عطا فرمائی اور وسائل عطا فرمائے ہیں ان کو بھرپور طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے استعمال کر سکیں، جس میں ہمارا ایک اچھا انسان بننا اور مسلمان بننا بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے مضبوط مسلمان تاکہ سارے کام اچھے کریں، اور ایک صلاحیت مند مسلمان کے دنیا کے اندر جتنے بھی دنیاوی کام ہیں جیسے ڈاکٹری ہو گئی، انجینئرنگ ہو گئی، اکانومی ہوگی، لا ہو گیا، اس کے اندر بھی ہم اپنا لوہا منوائیں تاکہ ہم اس میں کفار کے محتاج نہ رہیں۔ آج ہم فلسطین اور اسرائیل کے جو تاریخی پس منظر ہے اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے، خلاصے کے طور پہ دیکھیں گے۔ تو حالات یہ تھے دنیا کے کہ یہودی اپنے شر اور اپنی سازشوں کی وجہ سے تمام دنیا میں بہت غیر مقبول تھے، تو ان کے لیے الگ جگہیں مخصوص کر دی گئی تھیں۔ ان کی آبادیاں یورپینز کی آبادیوں سے الگ ہوتی تھیں، تو ان کا خاص نام تھا گھیٹوز یا اس طرح کچھ نا، گھیٹوز پروننسیشن صحیح طرح نہیں پتہ لیکن اس طرح سے تھا۔ تو وہاں پہ رہتے تھے اور وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے، اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے تھے، اور وہ بہت سے کاروبار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہودیوں کے اندر بھی دوسری قوموں کے لیے نفرت پیدا ہوتی چلی گئی۔ سود اس وقت عیسائیت کے اندر بھی حرام تھا، تو اس لیے یہودیوں کو سودی قرضے وغیرہ دینے کی اجازت دے دی گئی تھی کہ آپ لوگ دیں، ہمارے یہاں تو حرام ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، اور ضرورت ان کو بھی تھی عیسائیوں کو بھی مال کی، تو یہودی سے سودی قرضے لیتے، تو یہودی ہمیشہ سے سودی کاروبار کرتے آئے ہیں۔ تو ان کو عیسائیوں کو فائدہ یہ ہوتا تھا کہ یہودی کے اس کاروبار کے اوپر وہ ٹیکس لگا کے ریونیو لے لیا کرتے تھے، اور ان کے جن لوگوں کو قرضے کی ضرورت ہوتی تھی وہ یہودیوں سے قرضہ بھی لے لیا کرتے تھے۔ تو رفتہ رفتہ سود پہ قرضے دے دے کر یہودی ان کے یورپینز کی معیشت میں بڑا اہم کردار ادا کرنا شروع ہو گئے، اور پھر اس طرح سے وہ ملکی جو امور ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اثر انداز ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے ابھی دیکھیں تمام الیکشن کی کیمپینز میں یہ فائنینسنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر دونوں طرف کی پارٹیاں انہی کے پیچھے ہوتی ہیں کہ ان کے ایجنڈے کو نقصان نہ پہنچے، باقی جو بھی جیت جائے۔ تو معیشت میں اہم کردار ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے علیحدہ ریاست کی مہم چلائی، اور انہیں کہتے ہیں صہیونی، زائنسٹ کہتے ہیں۔ تو جو آرتھوڈاکس یہودی تھے، قدامت پسند یہودی، انہوں نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ مسیح موعود یعنی کہ جن مسیح کا وعدہ ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے آنے پر انہیں ایک جائز ریاست ملے گی، اس سے پہلے ان کے لیے ریاست نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے، ان میں سے جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں گے، اور اس لیے وہ ریاست مل جائے گی ان کو۔ لیکن یہودیوں کے لیے کوئی ریاست اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں ہے نا۔ ابھی جو ان کو اسرائیل ملا ہوا ہے وہ بھی دیکھیں اسٹیبل ریاست نہیں ہے، وہ تمام باقی ممالک کے رحم و کرم کے اوپر ہے، یورپین سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی اس پہ چل رہا ہے وہ، تو اپنے انڈیپینڈنٹ نہیں چل سکتا، انڈیپینڈنٹ تو ان کو حماس ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو دوسروں کے محتاج یہ بہرحال رہیں گے، ہر حال میں رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ چیز لکھ دی ہے۔ بہرحال قدامت پسند یہودیوں کی یہ بات تمام تقریباً یہودی اکثریت مانتی تھی، لیکن یہ زائنسٹ جو ہیں یہ چاہتے تھے کہ انہیں فلسطین کے اندر ایک علیحدہ ریاست دی جائے، کیونکہ وہ ان کا مقدس مقام ہے۔ تو شروع میں تو ان کی یہ بات نہیں مانی جا رہی تھی، لیکن جب ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا، جس کو ہولوکاسٹ کہتے ہیں، تو بہت کثیر تعداد میں اس کو بہت زیادہ پھیلایا بھی گیا، پروپیگیٹ بھی کیا گیا، بہت سی بڑی تعداد کے اندر یہودی یورپ کے اندر یورپ کے باقی ممالک میں منتقل ہونا شروع ہو گئے جرمنی سے۔ تو قتل عام کی وجہ سے یہودیوں کے اندر یہ تحریک زور پکڑ گئی کہ ہماری اپنی ریاست ہونی چاہیے، ہم کب تک ایسے در بدر لوگوں کے آسرے پہ پڑے رہیں گے۔
اور دوسری طرف یورپی قوتیں جو تھیں وہ بھی چاہتی تھیں کہ یہودیوں کو اپنی آبادیوں سے نکالیں، یہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، ہر طرف سے ہماری طرف ہی آ رہے ہیں، ہم کہاں سنبھالیں گے ان کو، شرارتی قوم ہے، ان کو نکالا جائے یہاں سے۔ تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ کوئی جگہ ان کے لیے ہو جائے، تو اس میں فلسطین پہ اوپر یہودی کرنا آرتھوڈاکس یہودی نہیں مان رہے تھے، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا اس پروپوزل کو۔ لیکن دوسری جنگ عظیم میں جب ان کو صہیونوں کو زائنسٹ کو زور پکڑا گیا، مل گیا اور فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے اندر آ گیا، تو پھر ان کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ زائنسٹ جو ہیں یعنی صہیونی جو ہیں یہ دجال کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو روکیں گے دجال کے ساتھ مل کے، اس لیے یہ فلسطین میں حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں، جیوز ہیں، یہ ابھی بھی اسرائیل کے خلاف ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کا زائنسٹ کا زور بہت بڑھ گیا تھا، خود یہودیوں کے اندر بڑی پاپولیرٹی ان کی ہو گئی تھی، تو ان کی بات مان لی گئی اور بالفور ڈیکلیریشن ہوا، جس میں یہ طے ہوا کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد کر کے ایک ریاست بنانے میں ان کی مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد کی تاریخ جو ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم کی انتہا ہے، جیسے کہ بہت ہی بربریت والی جو کہتے ہیں نا باربیرینزم، کہ جی جو جنگلی لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کا سلوک اس ماڈرن دور میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا گیا۔ اور تمام جو ہم کہتے ہیں ڈیولپ ورلڈ، جو کہ ترقی یافتہ ممالک جو بہت کلچرڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں، سب نے اپنی آنکھیں اسی طرح بند کر لیں اس ظلم کی طرف سے، جس طرح ابھی غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ یہ ہسٹری ہے 1947 میں، جب یہ جو آپ کو نقشہ دکھایا جا رہا ہے، اس میں جو آپ کے لیفٹ ہینڈ کی طرف اگر آپ کمپیوٹر کی طرف منہ کر کے بیٹھیں تو لیفٹ ہینڈ پہ جو نظر آ رہا ہے گرین پیلسٹائن، اس میں گرین حصہ فلسطینیوں کا تھا اور یہودی 4 یا 6% تھے، اور یہ وائٹ حصہ جو تھا یہ یہودیوں کا تھا نا، جہاں پہ یہ آباد تھے۔ تو یہ پیلسٹائن کی اسٹیٹ کے اندر یہ آباد تھے، کوئی الگ اسٹیٹ نہیں تھی۔ لیکن یو این نے جو پلان بنایا یہودیوں کو یہاں پہ آباد کر کے ان کو ایک اسٹیٹ دینے کا، تو یہ آپ کو سیکنڈ نمبر پہ جو میپ نظر آ رہا ہے وہ تھا، اور اس میں الٹیمیٹلی پلان یہ تھا کہ جی زیادہ تر حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے گا، جیسا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں نقشے میں۔ لیکن ہوا کیا، 1949 سے 67 تک فلسطینیوں کے اوپر بہت شدید ظلم ہوا۔ ایک ان سب کو وہاں سے نکالا گیا، مختلف جگہوں پہ مارا گیا، کوئی 7.5 لاکھ جو فلسطینی تھے ان کو ڈسپلیس کیا گیا، ان کو ان کی زمینوں سے نکال دیا گیا۔ اور یہ جو ہم آخر میں دیکھ رہے ہیں 2005 کا نقشہ ہے، جس میں کہ صرف ویسٹ بینک بچا ہے تھوڑا سا گرین، اور یہ غزہ کی پٹی تھوڑی سی بچی ہوئی ہے گرین جو نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح پوری ٹرانسفارمیشن ہو گئی، تبدیلی ہو گئی۔ 1947 سے 2005 تک یہودیوں نے تقریباً تمام فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا، اور جو رہ گیا ہے وہ قیدیوں کی طرح وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ فلسطینیوں کو گھر سے زبردستی نکال کر ان پر قبضہ کر کے یہودی آباد کر دیے جاتے تھے۔ یہودی آباد کار جو یہودی لوگ وہاں پر آئے وہ اسلحہ رکھ سکتے تھے، جبکہ فلسطینی اسلحہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو بالکل ان کو غلام بنا لیا، جانور والا سلوکوں سے شروع کر دیا۔ ان کے گھروں میں گھس جاتے، ان کو نکال کے باہر کر دیتے، ان کے مردوں کو مار دیتے، ان کی عورتوں کو اٹھا لیتے، ان کے بچوں کے ساتھ ظلم کرتے، ان کے بوڑھوں کے ساتھ ظلم کرتے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ فلسطینیوں کو بلا مقدمہ پولیس اٹھا کے جب چاہے لے جاتی ہے، ان کو قید میں رکھتی ہے اور ان کے اوپر غیر انسانی تشدد کرتی ہے بلا وجہ۔ مطلب بہت سے بس وہ پتھر ہی مار سکتے ہیں نا، ان کے پاس تو اسلحہ ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے کہ میں تصویروں میں دیکھا بھی ہے کئی مرتبہ۔ پھر جن کو قید کیا جاتا ہے ان کے اعضاء نکال کے بیچ بھی دیے جاتے ہیں۔ ان کی عورتوں، بوڑھوں اور بچوں پر کہیں بھی حملہ کر کے مارا پیٹا جا سکتا ہے، کوئی ان کو پروٹیکشن نہیں ہے، اور یا پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور یہودی بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ دنیا کی تمام قومیں جو ہیں جو غیر یہودی ہیں وہ انتہائی گھٹیا ہیں، ان کے اوپر ہر طرح کا ظلم جائز ہے، یہ ان کی تعلیم دی جاتی ہے یہودی بچوں کو۔ فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنے کے لیے اس ظلم کی ابتدا 1948 میں ہوئی تھی، اور اس واقعے کو نکبہ کہتے ہیں، النکبہ یعنی تباہی۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ 7.5 لاکھ فلسطینی بے گھر کر دیے گئے، ان کے املاک لوٹ لیے گئے، اور اس عمل میں قتل و غارت بھی کیا گیا۔ 78% جو زمین تھی فلسطین کی وہ اسرائیل کو دے دی گئی، اس کا قبضہ کروا دیا گیا۔ باقی جو 22% تھی وہ غزہ مغربی پٹی بچتی تھی۔ اور پھر 1948 سے لے کے اب تک 75 ایئرز میں 75 سالوں میں یہی عمل بتدریج آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ غزہ کی پٹی بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اور جو ویسٹ بینک جسے ہم کہتے ہیں مغربی پٹی وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اور سب کچھ اسرائیل میں شامل ہوتا جا رہا ہے۔ زائنسٹ اور جو ان کی اعلی کار مغربی حکومتیں ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ فلسطینی یا تو سارے قتل ہو جائیں
یا پھر عرب ممالک کے اندر جا کے شامل ہو جائیں، پورا علاقہ اسرائیل بن جائے. اور جو غزہ میں موجودہ جنگ ہو رہی ہے یہ بھی اسی اسکیم کا حصہ ہے. اور جو حماس نے ریزسٹنس کی تھی وہ ظاہر ہے جب کسی قوم کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہو تو چاہے وہ کافر بھی اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو مسلمان ہیں، ان کے اندر تو غیرت ایمانی اور اللہ کی مدد پہ بھروسہ ہے، تو انہیں کوئی دبا نہیں سکتا. جب تک یہ حیات ہیں یہ اپنے ایمان کے بھروسے پہ لڑتے رہیں گے، اور اگر شہید ہو گئے تو سیدھے جنت میں جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی غازیانہ زندگی نصیب فرمائے، اللہم آمین. فلسطین کے واقعے میں ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا شروع کر دیں. سورہ ذاریات کی آیت نمبر 50 ہے، پس تم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں دوڑیں گے تو اس دنیا میں بھی خواری ہے اور آخرت میں بھی. اور دوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں، نیکی کے اندر ہم اپنی بڑھوتری لے کے آئیں، اس کو ہم بڑھائیں، اس میں ایکسیلنس حاصل کریں، نوافل اچھے پڑھیں، زیادہ پڑھیں، آیتیں مطلب تلاوت زیادہ کریں، دعائیں پڑھیں، مانگیں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں. جتنی بھی اسلامک ویلیوز ہیں ان سب پہ عمل کریں، جتنی بھی اسلامک پریکٹسز ہیں ان سب کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے اس میں مدد مانگیں، اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا بہت زیادہ حاصل کر لیں. اور جو شہادتیں ہو رہی ہیں، جو قربانیاں ہو رہی ہیں، اس پر ڈرے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غمگین ہو، اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا، جو کچھ مانگو گے تمہارے لیے ہوگا. یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہوگی. تو دنیا میں اگر اسلام کی خاطر ہماری آسائشیں کم بھی ہوتی ہیں، ہمیں تکلیف بھی ملتی ہے، تو برداشت کر لیں، کیونکہ اس کے بدلے میں جنت کی بہت بڑی بڑی چیزیں ملنی ہیں. یہ تھا فلسطین کے لحاظ سے. اب ہم دینی علوم کے لحاظ سے بات کرتے ہیں. قرآن شریف پہ بات ہو رہی ہے. دینی علوم کی بنیادیں ہیں قرآن، سنت، حدیث، فقہ اور تصوف. ابھی ہم قرآن کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بات کی قرآن بتدریج نازل ہوا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، اور یوں اس کے الفاظ اور معنی ہمیشہ کے لیے تحریف سے محفوظ ہو گئے، اور یہ الفاظ اور اس کے معنی ہمیشہ صحیح طور پہ موجود رہیں گے اور ختم نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے ذریعے جیسے قرآن سنتے تھے ویسے خود بھی پڑھتے تھے اور آگے بھی پڑھاتے تھے، اور اس کی تعلیم بھی دیتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تعلیم بھی محفوظ رہی. تو احادیث اور سنتوں کی صورت میں جو قرآن شریف کی تعلیم موجود ہے وہ ہمیشہ رہے گی. پھر ہم نے بات کی قرآن مجید کی تدوین کا، جمع کرنے کا. تو جمع کرنے کے 3 مرحلے تھے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمع ہوا قرآن شریف، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع ہوا، اور تیسرا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع ہوا. تینوں میں قرآن جمع ہوا، لیکن تینوں کی نوعیت مختلف تھی. تو ہم نے تینوں کے اوپر بات کر لی ہے. اب تھوڑی سی ہم ریویژن کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو قرآن شریف جمع ہوا، اس کی مینلی دو طریقے تھے. ایک حافظے کے ذریعے اور دوسرا لکھے ہوئے کے ذریعے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ قرآن آپ کے حافظے میں محفوظ رہے گا، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. سورہ قیامہ کی آیت نمبر 19 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں ہر سال قرآن شریف حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دہراتے بھی تھے، اور آخری رمضان میں 2 دفعہ دہرایا تھا. تو حافظے کے ذریعے حفاظت اس طرح ہوئی کہ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال حافظہ عطا کیا تھا. ان کو ہزاروں جو تھے اشعار یاد ہوا کرتے تھے. یہ پہلے بھی تھا، جہالت کے دور میں بھی تھا. تو جب یہ مسلمان آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہوئی، تو پھر سینکڑوں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست قرآن شریف سیکھا اور یاد کیا. اور یوں سینکڑوں صحابہ کرام قرآن شریف کے ایسے حافظ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست قرآن شریف سیکھا تھا، اور ان میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں. تحریر کے ذریعے اس طرح ہوا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور دیگر جو کاتبین وحی صحابہ کرام تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بلاتے، ان کو لکھواتے، اور پھر لکھوانے کے بعد ان سے پڑھ کر سنتے، اور پھر غلطی ہوتی درست فرما دیتے، ورنہ کہتے بس ٹھیک ہے. تو وہ مختلف درخت کی چھالوں کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر ان چیزوں کو لکھا جاتا تھا، اور یوں قرآن شریف تحریری طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی محفوظ ہو چکا تھا. لیکن ابھی اس میں صورتوں کی ترتیب یا اس طرح کا کوئی باقاعدہ کتاب نہیں بنائی گئی تھی، لیکن ہر آیت کی تحریر موجود تھی.
پھر یہ کام تدریجاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا جب صورتیں تحریراً جمع کر لی گئیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا جب اسے کتاب کی صورت دے دی گئی صورتوں کی ترتیب کے ساتھ۔ اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ بات کریں گے۔ چھوٹے بچوں کو جو اسباق بتائے گئے ہیں ان کے اندر سخاوت کے اوپر بات چل رہی ہے۔ سخاوت سے آدمی غریب نہیں ہوتا، اس کی نعمتیں کم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سخاوت نہ کرنے کی صرف ایک وجہ ہوئی ہے کہ آدمی دنیا کا حریص ہوتا ہے، اس کو جاننے سے ڈرتا ہے، اس لیے نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سخی بنائیں اور دنیا کے حرص سے محفوظ فرمائیں۔ اور سخاوت کا فائدہ یہ بھی ہے کہ لوگوں سے اخلاص والا تعلق پیدا ہوتا ہے، مخلص تعلق، بے لوث تعلق پیدا ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ سیرت مبارکہ میں آج اسرا کے اور معراج کے واقعات سنائے گئے۔ اس میں ہمارے لیے سبق جو، کیونکہ جنت کے حالات بتائے گئے تھے، دوزخ کے حالات بتائے گئے تھے، تو ہمارے لیے ایک سبق تو یہ کہ ہم جنت کے حالات اور دوزخ کے حالات کثرت سے سنا کریں۔ دوزخ جو ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ جگہ ہے، اور زندگی کی لذتیں کچھ بھی نہیں ہیں اگر بعد میں ان کا انجام دوزخ ہو۔ تو بہت ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ایسا نہ ہو کہ زندگی کی کسی لذت کے لیے، کسی عیاشی کے لیے ہم خدا نہ خواستہ اللہ نہ کریں جہنمی بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا چاہیے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنی حفاظت کرنی چاہیے کہ کہیں اس دنیا کے حسن کی وجہ سے، اس کے عارضی حسن کی وجہ سے، اس کی عارضی لذتوں کی وجہ سے ہمیں دوزخ میں نہ جانا پڑ جائے۔ دوسرا، جنت کی خوبیاں بھی سننی چاہیے۔ جنت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جب ہم جنت کے بارے میں زیادہ جانیں گے تو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ بھئی ہم جنت کس کے لیے چھوڑ دیں؟ ہم دنیا کے اس انار کے لیے جنت کا انار چھوڑ دیں؟ ہم دنیا کے اس گھر کے لیے جنت کا محل چھوڑ دیں؟ ٹھیک، ہم دنیا کی اس گاڑی کے لیے جنت کے ہم جو سواریاں وہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ دیں؟ تو اگر ہم جنت کے بارے میں زیادہ سنیں گے تو جنت کی امید بنے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں مولوی ڈراتے رہتے ہیں، ہر وہ جنتوں کی حوروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بھئی یہ تو قرآن شریف کہتا ہے، یہ تذکرے تو ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ جگہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کی جزا کیا ہے؟ جنت جس کے نیچے نہریں ہوں گی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور یہ سب کچھ کس طرح حاصل ہوا؟ ذالک لمن یخشی ربہ، یہ سب اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے، اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ تو ہمیں یہ کیفیات پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہم غشنا برحمتک وجنبنا عذابک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ۔ اللہم افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہماری زندگی کے ہر لمحے میں ہماری مدد فرمائیے، ہمیں بھٹکنے سے بچا لیجیے، ہمیں پھسلنے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہمیں امید نصیب فرمائیے، اپنی طرف سے بہترین امیدیں ہم کو نصیب فرمائیے، ایسا حوصلہ نصیب فرمائیے جو ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ بزدلی سے اور کم ہمتی سے ہم کو محفوظ فرمائیے، اور یا اللہ ہمیں ہر وقت مستعد دین کے اوپر نصیب فرمائیے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان کے اندر برکت ڈال دیجیے، اثر ڈال دیجیے، انہیں ہماری زندگی کے اندر مکمل طور پر راسخ فرما دیجیے۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔